السلام علیکم. تو اس لیے یہ مکان وغیرہ کی تقسیم فوری طور پہ کرنی ہوتی ہے. ایک کویشچن یہ آیا تھا کہ ایک شخص نے بیوی کے لیے طلاق نامہ تیار کیا لیکن پھر بیوی کو بھیجا نہیں، تو کیا یہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں یہ بھی اچھی طریقے سے بات غور سے سماعت فرما لیں. بہت سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ خود اپنے ذہن سے کام کرنا شروع کر دیں گے. یہ میں تو کئی نکاح پڑھا چکا ہوں، جب نکاح پڑھانے پر آتے ہیں تو دولہا ایسا بن کر بیٹھا ہوتا ہے جیسے اس سے زیادہ معصوم کوئی بھی نہیں ہے. یہاں دستخط کر دو فوراً وہاں کر دے گا، یہ کر دو یہ کر دے گا. آپ نے بولنا ہے قبول ہے جی، اچھا جی قبول ہے. کسی چیز پہ آبجیکشن نہیں، کسی چیز پہ اعتراض نہیں، کسی چیز میں اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے. لیکن جب معاملہ خدا نخواستہ طلاق کا آ جائے تو ان کے اندر کا ریڈی میڈ مفتی باہر آ جاتا ہے اور وہ مفتیان کرام کے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی سی بات سے کیسے طلاق ہو سکتی ہے؟ یہ میرا دل تو نہیں مانتا، میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا. ارے بھائی تم جب نکاح ہو رہا تھا اس وقت کیوں نہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ میرا دل تسلیم نہیں کرتا کہ اجنبی عورت صرف قبول ہے کہنے سے میرے لیے حلال ہو جائے گی، ختم کرو یہ سب میں نہیں کرتا ہوں. نہیں، وہاں آ رہا تھا تو شریعت زندہ باد، اور جب جا رہا ہو تو تمام مفتیان کرام بھی مردہ باد. تو یہ غلط طریقہ کار ہوتے ہیں. اس لیے اب یہ ذرا سماعت فرمائیں. جیسے ہی شوہر کسی سے کہتا ہے میری بیوی کو 3 طلاقیں لکھ دو، ابھی اگر وہ نہیں بھی لکھے گا فوراً طلاقیں واقع ہو جائیں گی. یہ اتنا اسٹرکٹلی مسئلہ ہے. یا اسی طرح کہ تیار شدہ اسٹامپ پیپر ہے، بالکل لکھا ہوا ہے، بس اس میں نام وغیرہ ان کے لکھنے ہیں. اس نے کسی کے ذریعے کسی نے کہا کہ چلو جی رشتہ دار جیسے ہوتے ہیں اس پہ یہ نام لکھ دو، اس کے سامنے اس نے سائن کر دیا، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. چاہے بیوی تک پہنچے نہ پہنچے، بیوی نے پڑھا ہو نہ پڑھا ہو. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کسی نے طلاق نامہ تیار کروایا، صرف یا کسی کو کہہ دیا طلاقیں لکھ دو، یا لکھا ہوا اس کے سامنے آیا اس نے اس پہ سائن کر دیا، چاہے بیوی کو دیا ہو یا نہ دیا ہو، طلاقیں واقع ہو جائیں گی. چاہے اس کا طلاق دینے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، زبان سے کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو، سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک بہن نے فرمایا کسی طریقے سے ہم نے کچھ سودی پیسہ حاصل کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ندامت شرمندگی ہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اسے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں. تو ان کا پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ اپنے سگے بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، دیکھیں ہر کوئی ایسا مال کہ جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہو، سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مال کا جو حقیقی مالک ہے وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس تک پہنچائیں، اگر وہ نہ ہو اس کے ورثاء ہوں تو ان تک پہنچائیں، اگر وہ بھی نہ ہوں تو پھر یہ کہ ان نامعلوم مالکان کی طرف سے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں. اور صدقہ کرتے ہوئے پھر اگر غریب بھائی بہن ہیں تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں. یہ تو اس صورت میں ہے جب کسی شخصیت سے آپ نے حاصل کیا ہو. اور جب کسی ادارے سے آپ حاصل کرتے ہیں، کسی پالیسی کے تحت آپ کو کچھ اس طرح کا پروفٹ ملتا ہے، تو لازم بات ہے کہ پھر کسی فرد واحد کے مالک ہونے کا تصور تو ہے نہیں، تو پھر آپ اسے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیجئے، خود اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ کہتی ہیں اگر کوئی نماز کی رکعت بھول جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو صحیح ہے، یا ہر رکعت کے بعد سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دیکھیں یہ غلط فہمی ہے. اگر کوئی زندگی میں پہلی مرتبہ رکعت کی تعداد بھول رہا ہے کہ یہ 2 ہیں یا 3 ہیں، 3 پڑھی ہیں 4، تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو توڑ دے اور پھر نئے سرے سے نماز شروع کرے. یہ پہلی دفعہ جب ہو. اگر اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے تو پھر پہلا اسٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل سے سوال کریں کہ کتنی ہوئی ہوں گی. اگر 3 اور 4 میں شک ہے اور دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں 3 ہوئی ہوں گی کنفرم، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ریشو ایسا ہو کہ 70-30 کا ریشو زیادہ، یعنی دل کہہ رہا ہے کہ 3 ہوں گی اور تھوڑا بہت ذہن جا رہا ہے 4 کی طرف، تو جہاں زیادہ ذہن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے، تو اس کو آپ اختیار کر لیں. اور مثلا 3 کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے 3 مان لیں اور نماز سے کنٹینیو رکھیں، آخر میں سجدہ سہو نہیں ہوتا جب غالب گمان ہو جائے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی ایک طرف گمان زیادہ نہیں ہے، 50-50 اس کو کہتے ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہے 4 بھی. اس میں پھر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 3 مانیں، اس کو تیسری مان لیں، پھر ایک چوتھی بھی ادا کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں. سجدہ سہو جب بھی ہوگا ہمیشہ نماز کے آخر میں ہوتا ہے، ہر رکعت کے بعد سجدہ سہو کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے.